بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، پروفیسر شیخ سلیم ظفر چینل کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام مسنون پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا دن ولادت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک کا بھی بہت بڑا دن ہے۔ اسی طرح حضور غوث الورا کا بھی یوم عظیم ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1976 میں پیدا ہوئے، کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک یعنی برطانیہ گئے، بار ایٹ لا کیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک ملک حاصل کرنے کے لیے کوشش کی۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان، جس کو قرارداد لاہور کہا جاتا ہے، پیش کی گئی۔ یہ مولوی اے کے فضل الحق نے قرارداد پیش کی۔ جہاں آج مینار پاکستان ہے وہاں اس کو پیش کیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک خطہ پاک جو ہے وہ لیا جائے، جہاں مسلمان اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ساتھ بہت سے اور مسلمان مجاہدین نے، مسلمانوں کے بہت زیادہ جاں بازوں نے کوششیں کی، اور 7 سال کی قلیل مدت میں بہت بڑی محنت شاقہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ پاکستان مارد وجود پہ آ گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ماٹو اتحاد، یقین و حکم، عمل پہ ہم ہے۔ آپ نے انگریزوں، ہندوؤں، سکھوں سب کے ساتھ بیک وقت لڑائی کی، محنت کی، اور عمل پہم سے ملک کی یہ کوششیں کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے یقین و حکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کہا کہ آپ نے جوانوں کے لیے ایک پیغام دیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جوانوں کو کیا سبق دیا کہ عمل پہم سے کام لو، اتحاد سے کام لو، یقین و حکم سے کام لو۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ ایسے جوانوں کو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف جگہوں کے اوپر تقاریر کرتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور یہی چیز بیان کی کہ مسلمان محنت سے کام کریں، اور جوان ہیں، مسلمان جو ہیں وہ اپنی توجہ حصول علم پر مرکوز کر دیں اور فروغ تعلیم کے لیے کوشاں رہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے کسی جج صاحب سے سرٹیفکیٹ لینا تھا۔ آپ نے اس کو لکھ لیا اور کہا کیا کہ آپ جج صاحب میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ تو کہا کہ جی آپ محنتی ہیں، اور اس کے بعد جانبدار ہیں، سچائی کا نمونہ ہے، سچائی کا پیکر ہے۔ تو کہا کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے اس پر دستخط کر دے۔ تو جج صاحب حیران، اور انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کے پر دستخط کر دیے۔ یعنی یہ آپ کا جو ہے وہ کانفیڈنس تھا اس طریقے سے کہ اپنی توجہ جو تھی ہر لحاظ سے اس کو مثبت اور تعمیری جو ہے وہ رکھا، اس کے اندر
بہت زیادہ جو ہے بے یقینی، بہت زیادہ جو ہے بے قراری، اس کا اظہار جو ہے وہ نہیں کیا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اتحاد سے کام لینا چاہیے، یقین محکم سے کام لینا چاہیے، عمل فہم سے کام لینا چاہیے۔ ہر وقت کام کام اور کام، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ آپ پڑھ رہے تھے، رات کا لیٹ ٹائم ہے تو 3 کا ٹائم ہو گیا، حضرت فاطمہ جو تھی آپ کی بہن، انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی اس وقت بہت ٹائم ہو گیا ہے تو آپ آرام کر لیں، صحت کا بھی خیال رکھیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا کہ آپ نہیں چاہتی کہ میں بڑا آدمی بنوں؟ فاطمہ جو آپ کی بہن تھی وہ خاموش ہے واقعی، اور شاباش دی اس چیز کی کہ آپ کے اندر جو ہے کہ جذبہ ہے، ولولہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ جی قرآن پاک بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ علم کے اوپر سے پہلی وحی کے اندر بھی یہی حکم ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اللہ کا نام لے کر پڑھیے۔ تو آپ پڑھ رہے ہیں، اسی لیے پھر اس کے بعد لا کی تعلیم حاصل کی، محمدن لا جو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین جو تھی زندگی کے، اس کو آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد ضرور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جا کر جو ہے بیرسٹر کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی بار ایٹ لا میں۔ تو یہ ہمیں آج جو ہے اس چیز آج ہمارے آپ دیکھیں گھروں کے اندر، علاقوں کے اندر بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے صبری ہے، ڈسپلن جس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ آپ نے اگر ہم نے سبق لینا ہے، ایک تو سب سے پہلا سبق تو ہمیں قرآن پاک دیتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں، جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان، مولانا شوکت علی اور جیسے ہیں، جنہوں نے محنت کی، کوششیں کی، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایک سبق دیا۔ پھر آج کا دن جو ہے 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں، سوال کیا تو بوڑھے کے اندر ہی جواب دیا کہ انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول۔ اور آپ کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے معجزات ظاہر کیے۔ نابینا تھا وہ آتا، ہاتھ پھیرتے باذن اللہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی۔ کوڑی کا مرض لے کر کوئی آتا، باذن اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کہوں گا تو یہ ٹھیک ہو جاتا۔ بتاتے تھے کہ گھر سے آپ کھانا کیا کھا کر آئے ہیں، کیا رکھ کر آئے ہیں۔ لیکن ان سے بھی زیادہ معجزات ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ جی کہ آنکھیں خوباں ہم دارن تو تنہا داری، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اپنے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اپنے، لیکن تمام انبیاء کرام کے معجزات اپنے، لیکن آپ کے جو معجزات ہیں وہ اپنے، جو مکمل ضابطۂ حیات آپ لے کر آئے، قرآن پاک کا پڑھا کرو۔ آپ نے اپنی 63 سال کی زندگی کے اندر ہمیں زندگی گزارنا جو ہے بتا دیا۔ اسی طرح آج جو ہے حضور غوث الورا کا کبھی عظیم دن ہے، جنہوں نے سچ بول کر، جو بچے تھے علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے جا رہے ہیں، ماں نے کہا سچ بول رہا ہے، جب انہوں نے دیکھا ایک چور نے کیا تمہارے پاس 40 دینار ہے، دوسرے کے پاس چلے گئے، تیسرے، جب بڑے نے کیا للکار کر کہا 40 دینار ہے، کہاں ہے وہ جو آپ کی پہنا ہوا تھا ویسکوٹ، اس کی زنجیر کھولی، 40 دینار۔ یہ آپ نے سچ کیوں بولا؟ کہ صرف اس لیے میری والدہ نے کہا تھا کہ سچ بولنا۔ تو کیا تبدیلی پیدا ہو گئی؟ وہ کہتے ہم بھی جو ہمارا بھی ایک مالک ہے کی ہے، جس کا کسی نے پیدا کیا، تو ہم کیوں نہیں اس کی بات مانتے؟ اور ان کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان کیا، اور ان کو بھی آپ نے ولی اللہ بنا دیا۔ یہ ہے ان کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو، اس کے علاوہ دوسرے ذکر ہو، تو ہر جگہ جو ہے ہمیں
جب بھی اس طرح کا دن ہو ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، ان کے لیے اصحال ثواب کرنا چاہیے، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ان کے جو موٹوز ہیں، ان کی زندگی کے جو اصول ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا عمل نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ایک بیٹا جو ہے میرے نواسے ہیں آریان ملک، بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک چینل اپنا بنایا ہوا ہے، ٹک ٹاک کا ہے، یوٹیوب کا ہے، اس کا ہے ملک آریان 661، اور ہمارا جو چینل ٹوباٹیس ہوئے ہے پروفیسر شیخ سلیم ظفر چینل ہے۔ ان کو جو ہے ان چیزوں کو دیکھا کرے، ان کے اندر جو ہے اچھی اچھی باتیں جو ہیں بیان کی جاتی، ان کے اندر جو ہے اچھی اچھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اچھی باتیں جو ہے بیان کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے محنت نہ کریں۔ آخر پر میں اپنے جو نواسا جو ہیں ان سے بھی ایک سوال چھوٹا سا کروں گا کہ آپ کا کیا نام ہے بیٹے؟ ملک آریان۔ آپ نے کوئی اپنا بھی بنایا ہوا ہے ٹک ٹاک اور یوٹیوب کا چینل؟ کیا نام ہے؟ ملک آریان۔ اس کا نام کیا ہے آپ کے چینل کا؟ ملک آریان 661۔ ہاں 661۔ اور قائد اعظم کا آج دن ہے، کیا تاریخ ہے آج؟ 25 دسمبر۔ تو قائد اعظم کب پیدا ہوئے تھے؟ 25 دسمبر۔ ہاں 25 دسمبر کو یعنی پیدا ہوئے، بڑا مقام ہے۔ تو میں اب آخر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت، جس طرح میں نے قرآن پاک کی باتیں بھی آپ کے سامنے کچھ ذکر کی، تو آپ کا اگر نام نہ لیا جائے تو ہمارا کام ہی جو ہے وہ انکمپلیٹ رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے۔ یہ ہم اس کے اندر ایک دعا بھی ہے، اور آپ کا جو ہے وہ نام لیا جاتا ہے، کیا ہے وہ؟ دیکھو مدینہ مقام آ گیا ہے، لبوں پہ درود و سلام آ گیا ہے، نگاہیں اٹھیں کیسے اپنی ظفر اب کہ محشر میں خیر الانام آ گیا ہے۔ یہ میرے اپنے ناز شریف کے اشعار، اور آخر پر ہم ایک دعا جو ہے کریں گے، وہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں، ہوں جس کی غلامی میں، وہ آقا نظر آئے، روشن رہے آنکھیں میری، یہ باد فنا بھی، روشن رہے آنکھیں میری، یہ باد فنا بھی، گر وقت نزا گر وقت نزا وہ شہ والا نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، تا حشر میری قبر میں ہو
جائے اجالا، مرکز میں جو ان کا رخ زیبا نظر آئے، مرکز میں جو ان کا رخ زیبا نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے۔